أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں تذکرہ سورہ احزاب کی کئی آیتوں سے چل رہا ہے. آپ کی خصوصی صفات بیان کی گئی، آپ کے تعلق سے آپ کے ازواج کا تذکرہ ہوا، نکاح کا ذکر ہوا. ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت شان کا اظہار کرنے کے لیے باری تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اہتمام کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ کی شان کا اہتمام کرو، ان پر سلام بھیجو اور ان پر سلام بھی بھیجو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جو کام حضور کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سونپا، صلاۃ و سلام کا، تو دیگر احکامات کی طرح صرف یہ حکم نہیں دے دیا کہ مسلمانوں تم صلاۃ و سلام والا عمل کرو، بلکہ اس سے پہلے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کام ایسا ہے جو ہم بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی کرو. کسی کام کی رغبت دلانی ہو اور اچھی طرح اس پر تحریض اور ابھارنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا اپنے چھوٹوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ دیکھو بیٹا، یہ کام کرنے جیسا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو. تو وہ اپنے کرنے کا جو تذکرہ کرتا ہے وہ اس لیے تاکہ اس کو بھی ترغیب ہو کہ واقعی میں یہ عظیم کام ہے، تبھی تو یہ بڑے کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. دنیا کی سب چیزیں مخلوق ہے، وہ تو خالق ہے. تو وہ جو عمل کر رہی ہے وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس کا وہ عمل کرنا ہی اس کی عظمت اور بڑے ہونے کے لیے کافی ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام والا عمل یہ اتنا محتم بھی شان ہے کہ فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کی نسبت ہے اور بندوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی کرو. البتہ نسبت کے بدلنے سے معنی میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ کا صلاۃ و سلام ان کی شاہن شان، فرشتوں کا صلاۃ و سلام بندوں کے صلاۃ و سلام سے تھوڑا ہٹ کر، اور بندوں کا صلاۃ و سلام اس کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے سب چیزوں کے خزانے ہیں، رحمت کے خزانوں کا مالک بھی وہ ہے. باری تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنے نبی پر رحمت کاملہ نازل کرتا رہتا ہوں، اور فرشتے بھی صلاۃ و سلام کا اہتمام کرتے ہیں. اور فرشتوں کے صلاۃ و سلام کا معنی یہ کہ وہ ہمارے نبی کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ مسلمانوں، تم بھی صلاۃ و سلام کرو، ہمارے نبی کی حمد و ثنا اور وہ الفاظ جو انہوں نے خود بدلائے ہیں اس کے ذریعے سے ان کی حمد و ثنا کا اہتمام کرو. تو درود شریف ایک ایسا محتم شان کام ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی. بندوں کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. دوسرے لحاظ سے ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی کتنی عظمت اور فضیلت بیان کی کہ جو کام، جو عمل اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس میں امت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو شامل کیا کہ تم بھی آ جاؤ، یہ کام کرو، یہ کرنے جیسا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو.
البتہ ہمارا کرنا یہ ہوگا کہ ہم رحمت نازل کریں گے، اور تمہارا کرنا یہ ہوگا کہ تم ہم سے درخواست کرو گے کہ اللہ تو ہی اپنی شان رحمت نازل فرما اور سلامتی نازل فرما نبی آخر الزمان۔ درود شریف کتنی عظمت والا، کتنی فضیلت والا کام ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل رسالہ ہی لکھ دیا جو تعلیم میں پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، کئی فضائل کا حامل ہے یہ قطع عمل۔ اسے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم نہ بھی دیتا تب بھی امتی کو امت ہونے کے ناطے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے نبی کے لیے دعا کا اہتمام کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات پوری امت پر اور بالخصوص مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کوئی آدمی شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں تو ایک امتی کو تو ویسے بھی چاہیے تھا کہ وہ آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے اسی آیت کی وجہ سے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صلو علیہ وسلم، تو عمر بھر میں زندگی بھر میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ علماء کا کہنا ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اس میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، اور جتنی مرتبہ حضور کا تذکرہ ہے اتنی مرتبہ اگر پڑھا جائے تو اور اچھا، کیونکہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام نہ پڑھنے پر وعید بھی بیان ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں البخیل من ذکرت ولم یصلی علیہ، کہ جس آدمی کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو ایسا آدمی حد درجہ بخیل ہے۔ اور ایک وعید کے سلسلے میں روایت جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں بھی ذکر کی، تعلیم میں پڑھی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے اور چڑھنے کے دوران آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل نے 3 لوگوں کے لیے بد دعائیں کی اور میں نے ان تینوں کے لیے آمین کہی ہے۔ وہ 3 کون ہیں اس کا تذکرہ تعلیم میں سنتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکا، ایسے شخص کے لیے حضرت جبرائیل نے بد دعا کی ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو، ذلیل و رسوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ اور ایک شخص یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی درود نہ بھیجے تو حضرت جبرائیل نے بد دعا کی کہ ایسا شخص ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو، ذلیل و رسوا ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے اور پھر بھی وہ حضور پر درود نہ بھیجے تو اس کے لیے بد دعا کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی۔ اور تیسرا رمضان ہی سے متعلق ہے کہ جس مسلمان کو رمضان جیسا بابرکت عظمت والا مہینہ ملا جس میں بہانے پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرنے کے فیصلے کیے گئے، پھر بھی ایسا بد نصیب ہے کہ رمضان کا ایسا عظمت والا برکت والا مہینہ گزار دیا اور یہ اپنے لیے مغفرت کے فیصلے نہ کروا سکا۔ تو چونکہ ان حدیثوں میں وعید بیان کی گئی اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں حضور کا تذکرہ ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ درود ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور جتنی مرتبہ اتنی مرتبہ پڑھے تو اور بھی اچھا۔ مثلا نبی ہماری مجلس چل رہی ہے درس قرآن کی اور ہر مجلس میں ہی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہی ہے اور کئی بار ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ تو ضرور درود پڑھنا چاہیے، اور ہر مرتبہ پڑھا جائے تو یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے حضرات محدثین رحمہم اللہ جن کا رات دن کا تذکرہ ہے اور رات دن کا مشغلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا اور اس کا لکھنا رہا ہے، اب تو خیر پریس ہو گئے، ورنہ پہلے جو محدثین حضرات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو خود لکھتے تھے، تو حدیثوں کو لکھتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے اور اس کو بیان کرتے وقت بھی آتا ہے، اور بعض مرتبہ تو ایک ایک سطر لکھنے میں کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے۔ لیکن آج بھی آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے محدثین کا اہتمام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی تذکرہ آیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا ہے۔
اور حدیث بیان کرتے وقت بھی ایک حدیث میں مثلا اگر 5 مرتبہ حضور کا تذکرہ ہے تو 5 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی زبان سے ضرور ادا کرتے ہیں۔ آج بھی جو حضرات کا حدیث کا مشغلہ ہے، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ جو اس میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا یہی معمول ہے کہ حدیث کے درس کے دوران اگر 1 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے پیریڈ میں 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو 100 مرتبہ وہ حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جتنی مرتبہ بھی آئے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے ہمارے لیے اتنی سعادت ہے۔ تمام بزرگوں کا یوں کہہ لیجیے کہ اتفاق ہے کہ کثرت درود کی جو برکتیں ان کو حاصل ہوئی ہے، تو اپنے متعلقین کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے حضور پر درود کا اہتمام کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق آدمی کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جو امتی بھی حضور کی شان کا جتنا لحاظ رکھے گا، آپ کا تذکرہ کرے گا، آپ کے حالات پڑھے گا، آپ کی سنتوں کا اتباع کرے گا، آپ پر درود کا اہتمام کرے گا، تو وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنا ہی زیادہ محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے درود شریف کا کثرت سے۔ ابھی قریبی میں ایک عربی بزرگ کا انتقال ہوا تھا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے شخص نے ان کے بیٹے کے سامنے وہ خواب کا تذکرہ کیا کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد میں نے ان کی زیارت کی خواب میں، جس مسجد میں وہ امام تھے، کہا میں نے ان کو وہاں ممبر اور محراب کے پاس پایا، بہترین لباس میں امامہ پہنے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے۔ یہ خواب دیکھنے والا ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جو عربی میں جملہ کہا اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو یہ واقعی میں بڑا مبارک عمل ہے۔ آدمی جتنی کثرت سے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا میں بھی بہت خصوصی معاملات کریں گے، اور مرنے کے بعد تو اللہ جو معاملہ کریں گے وہ آدمی خود ہی دیکھ لے گا۔ اتنے بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی ترتیب بنائی جائے کہ ہر گھر میں یا تعلق والوں میں ایک معتد بھی مقدار میں درود شریف کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا رہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل کی کتاب ہم سنتے رہتے، ان کے یہاں بھی بڑا اہتمام تھا، اور آپ کے جو صاحبزادے تھے پیر صاحب، جن کا ابھی قریب میں انتقال ہوا، بہت سو نے دیکھا بھی ہوگا، وہاں طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے، ہر گھر والوں کو کہتے تھے کہ اس کی ترتیب بناؤ کہ آپ کے گھر میں سے کم 1 مہینے میں 1.25 لاکھ درود شریف کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور کوئی بہت مشکل نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر بھی یہ فضیلت مل جاتی ہے۔ اب گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، تو روزانہ کا اگر بٹوارہ کر لیا جائے کہ تم کو اتنا پڑھنا ہے، تم کو اتنا پڑھنا ہے، تو پورے مہینے میں 1.25 لاکھ کا عدد آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی آدمی جب پریشان حال آتا تھا اور اپنی سرگزشت سناتا تھا، کیونکہ پریشانیوں کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، اور جو قیامت کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دوری ہوتی جا رہی ہے، تو پریشانیوں کا سلسلہ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج بھی جو ملنے والے احباب ہیں بہت کم ایسے ہوتے جو کچھ اچھی خبر سناتے ہیں، باقی سب کی غمناک داستانیں سنتے رہنا ہے، کسی کے کاروباری مسائل، کسی کے گھریلو مسائل، کسی کے صحت کے مسائل، تو جو دعاؤں کی درخواستیں ہوتی وہ اسی سلسلے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت باقی رکھے، مفتی صاحب ایسی دعا کرنا، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، بیماری دور ہو جائے دعا کر دینا، قرضہ ادا ہو جائے دعا کر دینا، پریشانیوں کا سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس جب کوئی اس طرح کا آدمی آتا تو وہ اس کو تدبیر یہ بتاتے تھے کہ تم درود شریف کثرت سے پڑھو، اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کی حیات طیبہ میں جب آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اس کا بدلہ بھی دیتے تھے، بلکہ بڑھ کر دیتے تھے۔ اس نے جتنا ہدیہ پیش کیا ہے اس سے بڑھ کر ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچاتے تھے، اور فوراً ضروری نہیں ہے، اس کا خیال رکھتے تھے کہ اس نے ہدیہ دیا ہے
اس کو بھی دینا ہے. یہ آپ کے حالات میں، آپ کی سیرت میں لکھا ہے. اب لوگوں کو ادھوری سنت یاد ہے کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، لیکن مکمل یاد رکھنی چاہیے کہ دینے والوں کو بھی دینے کا اہتمام کرنا چاہیے اور بڑھ کر دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کتنے دیہاتی لوگ تو اسی لیے ہدیہ پیش کرتے تھے کہ دیں گے تو اس سے عمدہ آئے گا. مفتی صاحب کہا کرتے آج بھی چونکہ بہت سے دیہات کے لوگ ایسے ہیں جن کے رشتہ دار باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، افریقہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، تب یہ دیہات والے یہاں سے وہ سینگ دانے بھیجتے تھے اور بہت سے اس نیت سے ہی بھیجتے کہ وہاں کا ڈرائی فروٹ آئے گا. تو حضور کے زمانے میں بھی وہ دیہاتی لوگ ایسا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام اس کا خیال کر کے خوب عمدہ ہدیہ ان کو دیا کرتے تھے. تو بہرحال بات تو یہ چل رہی تھی کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس جب کوئی پریشان حال آتا اور اپنی پریشانیاں سناتا تھا تو آپ اس کو ایک تدبیر یہ بھی بتاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں، اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ چونکہ حضور کا معمول یہ تھا کہ آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس کا بدلہ دیتے تھے. اب تم درود شریف پڑھو گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ پہنچتا ہے. وہ تو تعلیم میں آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے اسی لیے مقرر کیے کہ پوری دنیا میں جو امتی بھی حضور کے لیے درود پڑھتا ہے تو وہ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ درود پہنچا دے کہ فلاں امتی نے آپ کے لیے اتنا درود بھیجا ہے. تو گویا یہ تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امتی کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے معمول کے مطابق جب یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پہنچے گا تو آپ اس کا بدلہ ضرور دیں گے. اب آپ یہاں حیات تو ہے نہیں کہ اس کا بدلہ کچھ حصی شکل میں ملے، تو وہاں کی شایع نشان بدلہ یہ ہوگا کہ آپ اس درود پڑھنے والے کے لیے دعا کریں. اور ظاہر ہے دعا کرنے والا دعا یہی کرتا ہے کہ اللہ تو اس کے مسائل حل فرما، اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی پریشانیاں دور فرما، تو قوی امید ہے کہ پریشانیاں دور ہوں گی. تو یہ بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے آدمی کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کرنے کا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ویسے بھی بہت اونچا ہے، کوئی آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا آپ کس مقام پر فائز ہے. اسی لیے جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اس آیت میں تو ہم کو دو باتوں کا حکم دیا گیا، ایک سلام پیش کرنے کا اور ایک صلات پیش کرنے کا. سلام پیش کرنے کا طریقہ تو ہم آپ سے سیکھ چکے ہیں جو تحیات میں پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا طریقہ تو ہم نے آپ سے سیکھ لیا ہے. صلات کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کا وہی طریقہ بتایا جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے. اور تمام درودوں میں سب سے افضل وہی درود ہے، درود ابراہیم. اگر اللہ تعالیٰ وہ موقع دے تو وہ پڑھا جائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے سلسلے میں جتنے صیغے منقول ہیں، چھوٹے بڑے درمیانے، علماء نے لکھا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی پڑھنے سے جو درود شریف کے فضائل بیان کیے گئے وہ تو حاصل ہو ہی جاتے ہیں. اور اس میں سب سے مختصر اور آسان صیغہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ جو فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. اللہ ہم سب کو اس عمل کو پابندی سے اور کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی جو آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس کا مفہوم یہ کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو قصداً تکلیف پہنچاتے ہیں، چونکہ بغیر قصد کے تکلیف پہنچ گئی، جیسے گزشتہ آیتوں میں گزرا کہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. تو اس پر تو صرف تنبیہ کر دینا کافی تھا جو تنبیہ کر دی گئی. یہاں جو وعید ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو قصداً اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کتنی سخت وعید ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، سخت رسوا کرنے والا ذلت آمیز عذاب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو دنیا اور آخرت میں لعنت کا ذریعہ اور آخرت میں سخت عذاب کے پہنچانے کا ذریعہ جو عمل ہے وہ یہاں آیت میں بتایا گیا، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا. اللہ کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب؟
مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ عمل ایسے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے انفعالات سے، تاثرات سے پاک ہے، لیکن وہ عمل خود ایسا ہے جو تکلیف کا ذریعہ ہے۔ ایسا روایت میں ہے کہ بنو آدم کو جب کوئی تکلیفیں پہنچتی ہے تو وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ بنو آدم مجھے تکلیف دے رہا ہے اس لیے کہ حوادثات کو پہنچانے والا، مصیبتوں کو پہنچانے والا تو میں، وہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے، یہ نسبت کر رہا ہے زمانے کی اور حقیقت میں وہ پہنچ رہا ہے مجھے۔ تو اس طرح کے کچھ اعمال ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچنے کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے، تو ایسا عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے، اسی کو یہاں یؤذون اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اصل یہاں تو رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ ہے، اور رسول کو تکلیف پہنچانا چونکہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی تذکرہ کیا ہے، ورنہ مقصود تو ہے جو حضور کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ ہی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جمعہ میں خطیب صاحب بہت سی جگہ پر جو خطبہ پڑھتے اس میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے ترمذی شریف کی، اللہ اللہ فی اصحابی، اور بعض بہت لیمے بھی پڑھتے ہیں، جوش میں بھی آ جاتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اس کے آگے ہی ترمذی کی روایت میں ومن آذانی ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پورے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے صحابہ کی شان میں تنقیص کرنے سے، ان کو تنقید کا نشانہ بنانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اب آج کل کچھ لوگوں نے یہی مشغلہ بنا رکھا ہے، صحابہ کرام کی شان میں تنقیص، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ یہ واقعی میں بڑی خطرناک چیز ہے، خاص کر وہ لوگ جن کو دین علم بھی حاصل نہیں ہے۔ اکثریت وہی ہے جنہوں نے بس قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور تھوڑا بہت اردو پڑھنا سیکھ لیا ہے، باقی حقیقت سے زیادہ واقف نہیں ہے، ان کو تو ایسی چیزوں سے اپنا آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کو تنقید اور تنقیص کا نشانہ مت بناؤ۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، جو ان سے محبت کرتا ہے فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے محبت کرنا یہ نشانی ہے کہ اس آدمی کو مجھ سے محبت ہے، اور ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، چاہے کسی بھی صحابی سے، اہل بیت میں سے کوئی ہو یا دیگر صحابہ میں سے کوئی ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان سے دشمنی رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ علامت ہے کہ اس کو حقیقت میں مجھ سے دشمنی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، ان کی شان میں تنقیص کر کے، برا بھلا کہہ کر کسی بھی طرح، تو اس نے در حقیقت مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کر لے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک، جس طرح چاہے جب چاہے پکڑ لے، اللہ کی پکڑ سے کون اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور چونکہ گزشتہ کئی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، آپ کی عظمت، آپ کی خوبیاں اور آپ کی خصوصیات کا باری تعالیٰ نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا ہے، تو مفسرین فرماتے کہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہاں بھی اصل تو یہی کہنا ہے کہ لوگوں ہمارے رسول کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس لیے کہ ان کو تکلیف پہنچانا ہم کو تکلیف پہنچانا ہے، اور جو یہ عمل کرے گا تو پھر وہ ہماری لعنت سے بچ نہیں سکے گا، دنیا میں بھی اس پر لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ والذین یؤذون المؤمنین، آخری آیت یہ کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا سخت گناہ کا کام ہے، بلکہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو مشہور تفسیر ہے تفسیر مظہری، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی کرے جو آپ کی تکلیف کا ذریعہ ہے، تو پھر سمجھ لیجیے کہ اس آدمی کا ایمان باقی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ آخری آیت جس میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ ایمان والے مردوں کو، ایمان والے عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسب،
بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا جو ان کو تکلیف پہنچانے کا حقدار بناتا ہو۔ ایک تو یہ کہ کسی مسلمان نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس کا عمل ہی اس کو تکلیف پہنچانے کا حقدار بناتا ہے۔ چوری کی اس نے، مسلمان مرد نے یا مسلمان عورت نے، تو اس کا تو عمل ہی ہے کہ شریعت نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹو۔ اب ہاتھ کاٹنا ظاہر ہے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی کاٹ دیا جائے، تکلیف تو ہوگی ہاتھ کاٹنے میں، لیکن یہ ہاتھ کاٹنے میں جو تکلیف پہنچانا ہے یہ اسی کے عمل کے بدولت، تو وہ تو اس آیت میں مراد نہیں ہے۔ اس مسلمان مرد نے، اس مسلمان عورت نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اس کو تکلیف کا حقدار بناتا ہو، اس کے بغیر مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف اگر پہنچائی جائے تو باری تعالیٰ فرما کہ تکلیف پہنچانے والے بہت بڑے بہتان کا گناہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اسم مبینہ اور اس کے علاوہ کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ چونکہ تکلیف پہنچانا دو شکلوں میں بنتا ہے، ایک تو زبان سے، تو زبان میں تکلیف پہنچانے میں بہتان کی نوبت بھی آتی ہے اور اس کے نتیجے میں سخت تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا تعلق تو زبانی تکلیف سے ہے۔ اور اگر یہ تکلیف پہنچانا عمل سے ہے، اپنے کسی فعل سے ہے، تو اس کے ساتھ مفسرین فرماتے اس کو جوڑا جائے گا اسم مبینہ کو، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری ذات سے کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے تکلیفوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ گویا جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے، چونکہ عامتاً انہی کو سے تکلیف پہنچتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ لات مار سکتے، اصل تو یہ کہ کسی طرح بھی تکلیف نہ پہنچے، لیکن تکلیف پہنچانے میں زیادہ دخل ان دو عضو کا ہے، زبان کا تو سب سے زیادہ، کیونکہ وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتی، حاضر کو بھی پہنچاتی ہے، غائب کو بھی پہنچاتی ہے، اتنا ہی کیا زندوں کو بھی پہنچاتی ہے، مردوں کو بھی پہنچاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے تبصرے کر دیے ان لوگوں پر جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو زبان کی تکلیف کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، جن کے بارے میں چل رہی ہے، چاہے وہ اس کے مقابلے میں قوی ہو، چاہے اس کے مقابلے میں ضعیف ہو، بولنے کو تو آدمی بول ہی دیتا ہے اور ہاتھ اٹھانے میں تو احتیاط رکھتا ہے۔ اگر اس کو انداز ہے کہ میرے سے بڑھ کر ہے، جس کو اپنے آگے زبان میں بولتے ہیں شیر سمجھ رہا ہے کہ وہ سوا شیر ہے، تو جتنا بھی غصہ آئے گا ہاتھ نہیں اٹھائے گا، چونکہ جانتا ہے کہ کروں گا تو کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور دوسرا کہ جو موجود ہوگا ہاتھ سے تکلیف تو اسی کو پہنچے گی، زندہ ہوگا اسی کو پہنچے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ یہ آپ کے حدیث پاک کا مفہوم بنا، اور آج ہم نے ماحول اور معاملہ کتنا بگاڑ دیا، پرائے دوسرے وہ تو دور کی بات رہی، ہم نے تو اپنا حال اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ہماری ذات سے اپنوں ہی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آج کتنے شوہر ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کی بیویاں تکلیف کی زندگی گزار رہی ہیں، کتنی بیویاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان کے شوہر تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کتنی اولاد ایسی ہے جن کی وجہ سے ماں باپ تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک رشتہ دار کی وجہ سے دوسرا رشتہ دار پریشان، بھائی کی وجہ سے بھائی پریشان، ماں باپ کی وجہ سے اولاد پریشان، اولاد کی وجہ سے ماں باپ پریشان، عام ہو گیا۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی مسلم گھرانہ ہوگا جو اس سے محفوظ ہو۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی، یہ تو اپنے لوگ ہیں، قریبی اور تعلق والے ہیں، ان کا تو اور لحاظ رکھنا چاہیے گا، ایک ایمان کی نسبت سے، بلکہ انسان کی نسبت سے بھی، بلکہ اس سے بڑھ کر جاندار ہونے کی نسبت سے بھی ہماری طرف سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے پورا بگاڑ کر رکھ دیا ہے، جاندار تو کیا، انسان تو کیا، ایمانی نسبت اور اس سے بھی بڑھ کر ایمان کے ساتھ ساتھ قرابت بھی لگی ہوئی ہے، رشتہ داری بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ یہ بہت بچنے کی ضرورت ہے، اس کے نتیجے میں آدمی سخت گناہوں کا مرتکب بنتا ہے، اور تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں جو ظلم والی بات بنی، ظالم بنا، تو پھر یہ ظلم کی سزا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آدمی کو دے کر رہتا ہے، آخرت کا معاملہ اپنی جگہ پر، دنیا میں بھی آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی اس موقع پر سنایا کرتے ہیں، تو سنا کر اپنی بھی بات ختم کریں، تفسیر تو ہو ہی گئی۔ شیخ سعدی جن کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب حکمت سے نوازا ہے، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکایتوں سے جو پیغام امت کو دیا ہے وہ عجیب و غریب مؤثر انداز کا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جو اپنے گھر میں رات کو لیٹے، اور ان کے گھر میں کوئی سامان نہیں تھا سوائے ایک گدڑی کے، جس کو آدھی بچھائی تھی اور آدھی اوپر اوڑھی تھی، باقی کوئی سامان نہیں تھا۔
تو کہا چور غلطی سے ان کے یہاں چلا گیا. جیسے چور لوگ بھی بہت ماہر ہوتے، پہلے جائزہ لیتے کہ کہاں مال اچھا ملے گا، اس کو ٹارگیٹ بناتے، لیکن کبھی کبھی آدمی غلطی بھی کر دیتا ہے. تو غلطی سے ان کے یہاں پہنچ گیا. اب وہ گھر میں داخل ہوا تو ان بزرگ کو انداز ہو گیا کہ میرے گھر میں کوئی آیا، اور انہوں نے دیکھا بھی کہ آیا ایک آدمی، سمجھ گئے کہ چوری کرنے کے لیے آیا ہے. اور ہمارے جیسا ہوتا تو کوئی تھوڑی چھوڑتا، پورے محلوں کو جمع کر دیتا. لیکن یہ اللہ والوں کا ظرف کتنا بڑا ہوتا ہے. اس سے ہم کو یہ سبق لینا ہے کہ ہم ایسا نہ کر سکے تو کم سے کم اس کے قریب تو کچھ اچھا ہی اپنا ہے. تو یہ سمجھ گئے کہ چور بڑی امیدوں میں میرے گھر پر آیا ہے. اب ان کو تو معلوم تھا کہ میرے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے کہ لے جا سکے، بس ایک گدڑی تھی جس کو انہوں نے اوڑھا تھا اور نیچے بچھایا تھا. تو جب چور ذرا ادھر گیا تو وہ گدڑی اس کے راستے میں ڈال دی کہ کم سے کم بیچارہ بالکل خالی ہاتھ نہ جائے، بڑی امیدوں سے آیا ہے کچھ تو لے کر جائے. وہ چور بھی تھا عجیب و غریب آدمی، شرافت پوری دفن کر کے آیا تھا. دیکھا کہ کچھ نہیں، گدڑی ہے تو وہی لے کر گیا. پھر انہوں نے تو اسی لیے راستے میں ڈالی تھی کہ خالی ہاتھ نہ جائے. یہ تو ہوا قصہ. اب اس قصے کو ذکر کر کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ربائی بیان کی ہے وہ اصل میں ہمارے لیے سبق کی چیز ہے. وہ فرماتے اس قصے کو نقل کر کے، شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ ترائی مقام پہ میسر شود کے بعد وہ استانت خلافست جنگ. کہ ہم نے سنا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو دشمنوں کے دلوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کے بھی دلی عرضوں کو پورا کرتے. ترا کہ میسر شودی مقام، وہ مخاطب بنا کر کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوگا کہ بعد استانت خلاف استجن، کہ تیری تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ دشمنی رہتی ہے. یہ اللہ والوں کا حال دیکھو، چور کے بھی دل کو ٹھیس پہنچے کہ خالی ہاتھ جاؤں گا، وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوا، اور تو نے تو اپنوں کو پریشان کر رکھا ہے، تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے. بہرحال تو یہ بھی بڑی اہم تعلیم ہے کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کچھ اللہ والے فرماتے کہ انسان اگر تو کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم اتنا تو کر کہ کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے. تیری انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو اپنی ذات سے دوسروں کو راحتیں پہنچاتا، لیکن اگر تجھ سے اتنا نہیں ہو سکتا تو اتنا تو کر کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے.